بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شیاطین اور جنوں کو جو قابو یہ شیاطین اور جن ان کی جو مدد کرتے ہیں تو وہ اس کی ان سے بڑی، میرا مطلب ہے ان کو ان کی بہت زیادہ باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ ایک جادوگر کی میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، جو اس نے جادو سے جب توبہ کر لی تو اس نے یہ اپنا واقعہ جو تھا خود لکھا، اپنی آپ بیتی اس نے لکھی۔ تو یہ سن 2000 کی بات ہے۔ جادوگر کا نام استاد بشیر احمد تھا۔ اس نے اپنی آپ بیتی میں اعتراف کیا کہ میں نے جن نکالنے اور جنوں سے کام لینے کے لیے شیطانی اور کالا علم سیکھنے کے شوق میں اپنے زندگی کے 15 سال ضائع کیے۔ اس میدان میں آ کر مجھے پتا چلا کہ شیطانی علوم سیکھنے کی پہلی شرط شرک ہے۔ مجھ سے جو پہلا عمل کرایا گیا اسے ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 منٹ صرف ہوئے اور اسے 101 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہوتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 منٹ صرف ہوئے اور 101 دفعہ اسے روزانہ پڑھنا ہوتا تھا۔ تو اس عمل میں میرے 16-17 گھنٹے لگ جاتے تھے اور اس دوران میں نماز بھی نہ پڑھ سکتا تھا، اور یہ عمل مجھے 71 دن تک مسلسل کرنا تھا۔ 71 دن تک مسلسل کرنا تھا۔ تو جب میں نے اتنے دن تک مسلسل عمل کر لیا تو مجھے جو اگلا عمل بتایا گیا اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ میں مردوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ یہ بھی ایک شیطانی عمل تھا، لیکن شیطان نے اس شخص کو یعنی بشیر احمد کو اپنا پورا مرید کر لیا تھا۔ اب بہت سے خطرناک اور شرکی عمل کرنے کے بعد بشیر احمد جو ہے جنوں سے اپنی مرضی کے کئی کام کرانے کے قابل ہو گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ان شیطانی علوم کو حاصل کر لیتا ہے تو دونوں کا انجام خراب ہوتا ہے۔ دونوں سے کون مراد ہے؟ شیطان بھی اور جادوگر بھی، دونوں کا انجام خراب ہوتا ہے۔ عمل کرنے والوں کے عمل الٹے پڑ جاتے ہیں، اکثر پوری سرار طریقے سے مر جاتے ہیں یا نفسیاتی مریض بن کر اور پاگل بن کر اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں۔ اب استاد بشیر احمد کے بقول یہ شیطانی علم میں نے حاصل تو کر لیا، لیکن اس کے بعد میرے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی بہت ہو جاتی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے جسم کی رنگت نیلی ہو جاتی، علاج معالجہ سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس دوران میرے 4 بچے فوت ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو بشیر احمد جو تھا، اس کا جو استاد تھا، اس کی داستان بھی بڑی عبرتناک تھی۔ وہ بھی جنگلوں اور بیابانوں میں انتہائی خطرناک عمل کرنے کے بعد عامل بنا، لیکن اس کی کوئی اولاد پیدا ہی نہیں۔ اس کی بیوی نے اس سے ڈر کر اسے چھوڑ دیا اور وہ ساری عمر اولاد کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے کوچ کر گیا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، جادوگر کبھی اپنی اولاد کو جادوگر نہیں بناتا۔ ڈاکٹر اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر اپنی اولاد کو انجینئر بناتا ہے، عالم اپنی اولاد کو عالم بناتا ہے۔ اول تو جادوگر کی اولاد ہی نہیں ہوتی، جیسے آپ نے دیکھا ان دونوں جادوگروں میں سے اس کی اولاد ہوتی تھی لیکن نیلی پیلی ہو کے مر جاتی تھی۔ 4 بچے مر گئے بشیر احمد کے، اور بشیر احمد کے استاد کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بیوی تنگ آ کے چھوڑ کر چلی گئی۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی نجی زندگی میں انتہائی ناکام ہوتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں۔ اور ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے جادوگروں کی خرابی کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب جادوگر کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ ان جنوں شیاطین سے کام لیتا رہتا ہے، ان کی مانتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جادوگر کمزور ہو جاتا ہے آخری عمر میں آ کے، جب جادوگر کے پاس ہمت نہیں رہتی تو وہی شیاطین اور جن اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور ان کی آخری زندگیاں انتہائی بھیانک گزرتی ہیں۔ تو جو ہے یہ استاد بشیر احمد کہتا ہے کہ مجھے ان عملیات کی بدولت بہت شہرت اور عزت نصیب ہوئی، دوست اور احباب کا بھی وسیع حلقہ قائم ہوا، لیکن یہ سب کچھ میرے کس کام کا؟
میری بیوی میرے پاس نہ رہی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اولاد مجھے ملی، میرے بعد میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور آخری بات یہ ہے میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر دی۔ بات سمجھ آئی؟ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں انتہائی حسرت ناک اس کا حال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کی اگر اولاد ہو بھی جائے تو وہ اپنی اولاد کو کبھی جادو نہیں سکھاتا، کیونکہ اس نے جو جادو کا بھیانک انجام دیکھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی وہ اپنی اولاد کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا، اور جادوگر کے لیے سوائے ناکامی، حسرت اور افسوس کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ جادو کیسے کراتے۔ اب اگلا ہمارا موضوع تھا کہ جادو کرنا، کروانا، اس کا حکم کیا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جادو کرنا کروانا حرام ہے، کفر ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں وہ آیات، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، بنی اسرائیل نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہی میں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، شیطان کفر کر دیا، اور وہ کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ سب کفر، یہ سب کفر ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جو جادوگر جو تھے وہ کفر کرتے تھے، جو جادو سکھاتے تھے وہ کفر کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وہ بھی سیکھنے والے سے یہی کہتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کرنے کے لیے بھیجا ہے، کفر نہ کرو۔ جادو کفر ہے، سیکھو گے تو کفر کرو گے۔ اسی طرح اس آیت میں آگے جا کے یہ بھی آتا ہے، اسی آیت میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ والی آیت میں آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جو شخص جادو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ سب کفر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 ہلاک کرنے والے گناہ بتائے تھے، ان میں ایک گناہ جادو بھی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی، جادو کرنا اور قتل کرنا۔ قتل سے بھی پہلے جادو کا ذکر ہے۔ تو جادو جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، کفر تک ہے۔ ویسے بھی جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے، جادو میں کس سے مدد لی جاتی ہے؟ شیاطین سے۔ کس کو پکارا جاتا ہے؟ مردوں کو۔ سب سے پہلا عمل جو جادوگر کرتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ تو جادو شرک بھی ہے، جادو کفر بھی ہے، جادو شرک بھی ہے اور جادو کفر بھی ہے۔ تو حدیث کی روح سے بھی جادو جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، کاہن، جادوگر، عامل کے پاس آیا اور اس نے اس سے غیبی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، جبکہ وہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ اور اگر وہ یقین کر لیتا ہے تو پھر اس نے اس چیز کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اگر صرف انسان صرف اس لیے کسی کے پاس چلا جائے کہ دیکھوں تو صحیح وہ کہتا کیا ہے، اس پہ یقین نہ کرے، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر یقین کر لے تو پھر وہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہ تو حکم ہے جادو کا، یہ جادو کا حکم کیا ہے۔ اب اگلا ہمارا سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ جادو کر لیتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، لوگوں نے جادو کر دیا اور وہ جادو بڑا سخت ہے، اب کیا کریں؟ جادو کا توڑ کیا جادو کے ذریعے ہوگا؟ نہیں، جادو کا توڑ جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے کی آیات کے ذریعے ہوگا۔ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے نہیں کرانا۔ ویسے بھی جادو کو کہتے ہیں کالا علم، اور یہ قرآن کی آیات کے ساتھ جادو کا علاج کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نوری علم، اللہ کے نور کا علم۔ اور یہ جو جادو کا علاج کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ کرتے ہیں جن آیات میں اللہ کی صفات ہوتی ہیں، یا جن آیات میں جادو کا ذکر ہے۔ مثلا قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا اور وہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا ان کا ذکر ہے، ان کے ساتھ کرتے ہیں، یا ایسی آیات کے ساتھ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، مثلا آیت الکرسی، یا
ایسی آیات کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ نے خاص اس مقصد کے لیے نازل کی تھی، معوذتین. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا اللہ کے رسول پر جادو ہوا تھا، اور اس جادو کا علاج کیسے ہوا تھا. معوذتین اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اتاری تھی. تو جادو کا علاج جو ہے وہ جادو کے ذریعے نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو کفر ہوگا. جادو کا علاج اللہ کے کلام کے ساتھ کرنا ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا